بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید آپ کو اس کورس اور اس سلسلے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام طلباء سے درخواست ہے کہ وہ اعراب القرآن کے جو لیکچرز آ رہے ہیں یا ریاض الصالحین کے جو لیکچرز آ رہے ہیں اعراب کے، ان کو ضرور دیکھیں۔ بار بار یہ چیزیں سننے سے پریکٹس ہو جاتی ہے، سمجھ آ جاتا ہے، کلیئر ہوتا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوال گرامر کے لحاظ سے اب تک کی سٹڈی میں کنفیوژن پیدا کرے تو آپ اعراب القرآن کے ان لیکچرز یا اعراب الحدیث کے اس لیکچر کے نیچے وہ سوال آپ لکھ دیجئے جو آپ کو گرامیٹیکلی کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آئے، لیکن ان کو ضرور سنیں اور کوشش کریں روزانہ سنیں، کیونکہ یہ چیزیں روزانہ سننے سے ہی اپنی جگہ پکڑتی ہیں اور تھوڑا وقت اس میں لگتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے منصوبات کا سلسلہ شروع کیا اور الحمدللہ ہم نے منصوبات کو مکمل کیا۔ یہ جو ابھی ہم جس ترتیب پر پڑھ رہے ہیں یہ ابتدائی ترتیب ہے، یعنی ان تمام چیزوں کی مزید تفصیل، مزید ڈیٹیلز بھی ہیں، لیکن الحمدللہ چونکہ ہم تفہیم القرآن کی بات کر رہے ہیں اور عربک لینگویج کی بیسک انفارمیشنز کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو چیزیں بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ اس حد تک کافی ہیں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس کی مزید ڈیٹیلز بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے جو پلے لسٹ ہیں جس میں النحو الصغیر ہے، پہلے آپ اس کو سنیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مستقبل میں اور گرامر کی کتابیں کی ہم تفصیلات میں جائیں گے تو اس میں یہ چیزیں تفصیل سے آئیں گی، تو پھر وہاں آپ اس کو مزید بھی سمجھ سکتے ہیں، وہاں باقاعدہ ان کے قواعد اور ان کے شروط کو بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ سو آج ہمارا جو نیکسٹ موضوع ہے وہ ہے التوابع۔ التوابع میں 4 ٹاپک ہیں: الصفہ، البدل، التاکید، العطف۔ دیکھیں توابع کا مطلب کیا ہے۔ بیسیکلی توابع جو کلمہ ہے یہ تابع کی جمع ہے، یعنی تابع کون ہوتا ہے؟ پیروی کرنے والا، پیچھے چلنے والا۔ تو اس کا مطلب یہ الصفہ، البدل، التاکید، العطف، یہ 4 ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسی اسم کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں۔ اب اس یہاں پیچھے چلنے سے مراد کیا ہے، مطلب کس طرح پیچھے چلوانا چاہ رہے ہیں؟ یہاں بیسیکلی یہ یہاں پر اس کو اس لیے سٹڈی کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ان چاروں چیزوں کا اپنا ذاتی کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اسم و انا منصوب ہوتا ہے، یہ اس کا اپنا اعراب ہے۔ خبر و کانا منصوب ہوتا ہے، یہ اس کا اپنا اعراب ہے۔ مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، یعنی کسی کے تابع نہیں ہے، یہ اس کا اپنا اعراب ہے۔ اسی طرح باقی بھی، اسی طرح الحال بھی، تمییز بھی، مستثنیٰ بھی، یعنی ان کے جو اپنے اعرابات ہیں نسب میں ہونے کے وہ ان کے اپنے ہیں، کسی کو فالو نہیں کر۔ اسی طرح مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، یہ اس کا اپنا اعراب ہے۔ اسی طرح التوابع کو لیا گیا ہے تو اس توابع میں مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چاروں چیزیں ہیں یہ اعرابی طور پر ان کا اپنا ذاتی کوئی اعراب نہیں ہوتا اور یہ کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو اسم ہوتا ہے وہ متبوع ہوتا ہے اور یہ اس کے تابع ہوتے ہیں۔ تو ان کو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، تو ہم انشاءاللہ فائنلی کسی نہ کسی پوزیشن پر پہنچ جائیں گے۔ قرآن مجید سے ایگزامپلز کے بعد ہمیں باتیں سمجھ آئیں گی۔ میں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپل رکھتا ہوں۔ مثلا جملہ ہے ذهب الاستاذ الجدید، نیا استاذ گیا۔ ذهب الاستاذ طارق، استاذ طارق گیا۔ ذهبت الاستاذة نفسها، استاذہ خود گئیں۔ اکلت الطعام كله، میں نے سارا کھانا کھایا۔ رأيت اخاك زیدا، میں نے تمہارے بھائی زید کو دیکھا۔ ذهبت الاستاذة واختها، استاذہ اور اس کی بہن گئیں۔ اب اگر ہم جملوں پر غور کریں تو ہم ایک بات آبزرو کرتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے اس سارے سینیریو میں۔ دیکھیے یہ تو ہم نے پہچان لیا کہ یہ مرکب توصیفی ہے، چونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جدید یہ ایک ایسا اسم ہے جو صفت کے معنی دیتا ہے، صفہ ہے۔ اب اگر یہ جملہ لیں ہم ذهب الاستاذ طارق، اب ذهب یہاں فعل ماضی ہے، الاستاذ یہاں پر فاعل ہے، تو یہ جو طارق اسم ہے یہ یہاں کیا بن رہا ہے؟ الاستاذ تو فاعل ہو گیا، اب طارق اسم علم ہے،
اسم علم ہے، تو فائل تو ہم ڈکلیئر کر چکے کہ الاستاذ طارق ہے، سوری الاستاذ یہاں فائل ہے، تو یہ طارق اسم یہاں پر کیا ہے، یعنی اس کی اعرابی پوزیشن کیا ہوگی، کیا کہیں گے اسے؟ ہم موصوف تو نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ یاد رکھ، صفت تو نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ اسم علم صفت کبھی بھی نہیں بنتے، یہ بات اب آپ نے یاد رکھ لینی ہے، اسم علم صفت نہیں بنتے، نو، اونلی موصوف ہوتے ہیں، اسم اسماء علم صرف موصوف بن کر آتے ہیں۔ تو پھر اب اسم کو یہاں کیا نام دیں؟ یعنی اب یہی وہ چیز ہے جو آج ہم نے سیکھنی ہے۔ اب اگلا جملہ ہے ذہبت الاستاذۃ، استادہ گئیں۔ اب دیکھیں استادہ تو فائل ہو گیا مرفوع، اب یہ نفسہا، یہ کیا کلمہ ہے؟ یہ صفت نہیں بن سکتا، کیوں صفت نہیں بن سکتا؟ کیونکہ اس میں صفت بننے والی کوئی خصوصیت ہی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات اشاروں کے نامے میں بتائی ہے کہ صفات جو ہیں وہ اسماء مشتقہ ہوتے ہیں، یعنی اسم مشتق جو ہے وہ صفت بنتا ہے، تو یہ نفس یہ تو اسم مشتق نہیں ہے، تو پھر یہ یہاں مرفوع بھی ہے۔ اب یہ کیسے ہو گیا کہ دو اسماء مرفوع ہیں؟ اس کا مطلب یہ صفت نہیں کچھ اور ہے جو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح اکلت الطعام، اب طعام تو مفعول ہو گیا کہ میں نے کھانا کھایا، تو یہ کلّ منصوب کیوں ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا یہ صفت ہے؟ نہیں، کلن یہ صفت نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کیٹیگری میں نہیں گرتا جسے صفت کہا جاتا ہے۔ مثلا جملہ ہے رأیت اخاک زیدن، اب اخاک یہاں منصوب ہے، میں نے تمہارے بھائی کو دیکھا، چلیں یہ تو ہم نے مان لیا کہ یہ مفعول بھی ہو گیا، تو یہ زیدن منصوب کیوں ہوا ہے؟ یعنی اگر یہ دوسرا مفعول ہوتا تو پھر ہونا چاہیے تھا رأیت اخاک و زیدن، یعنی میں نے تمہارے بھائی کو اور زید کو دیکھا، واو بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا سٹوری ہے، یہ منصوب کیوں ہے؟ that is what we need to learn۔ یہ صفت بھی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اسم علم ہے، اسم علم صفت نہیں بنتے ہیں۔ ذہبت الاستاذۃ واختها، اب استاذہ تو فائل ہو گئی، تو یہ اختها کیا ہے؟ خیر یہ تو اب آپ کو بات پتہ ہے، یہ واو حرف عطف ہے، تو کیا ہوا، اس اسم نے اعراب کو اس کے کیری کر لیا، تو یہ مطلب یہ بھی فائل ہو گیا، لیکن یہ پھر گرامیٹیکل پھر معطوف علیہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آج ہم نے ایک ایک کر کے اس کو غور کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اوکے جی، سب سے پہلے نعت ہے، دیکھیں صفہ، یہ تو الحمدللہ کلیئر ہے کیونکہ یہ آپ جملہ اسمیہ سے پڑھتے آ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی یعنی وہی قواعد و ضوابط ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، تو وہ ول سمپلی ہم اس کو دیکھتے ہیں، دین ویل موو فارورڈ انشاءاللہ۔ جملہ ہے ذہب الاستاذ الجدید، نیا استاذ گیا، رأیت الاستاذ الجدید، نیا استاد دیکھا، یعنی میں نے نیا استاد دیکھا، مررت بالاستاذ الجدید، میں نئے استاد کے پاس سے گزرا، ذہبت طالبات جدیدات، کچھ نئی طالبات گئیں، رأیت استادۃ جدیدۃ، میں نے ایک نئی استادہ کو دیکھا، مررت بالاستادۃ الجدیدۃ، میں نئے استادہ کے پاس سے گزرا۔ اب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کیا ہے کہ دیکھیں اس کے اندر اگر ہم دونوں اسماء کو غور کریں تو وہ اعرابی طور پر، وسعت کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں۔ تو یہ پوری عربک گرامر میں صرف ایک ہی چیز یہ خصوصیت رکھتی ہے، وہ صفہ ہوتی ہے، اور عربک گرامر کی کتابوں میں اسے نعت بھی کہا جاتا ہے، دونوں باتیں ایک جیسی ہیں، یعنی صفہ موصوف یا نعت منعوت ایک ہی بات ہے۔ کچھ ہیں جو اس کو ڈیفرنٹ کیٹیگری میں لے جاتے ہیں، لیکن عموماً میں نے آبزرو کیا ہے اکثر گرامر کے علماء وہ نعت اور صفہ کو ایک ہی بات سمجھتے ہیں۔ بہرحال اب یہ مرکب توصیفی ہے، مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے کہ صفت اپنے موصوف کی چاروں پہلوؤں میں پیروی کرتی ہے، یہ بات آپ جملہ اسمیہ کے دوران پڑھ چکے ہیں، تو وہ بات یہاں بھی ویسے ہی رہے گی۔ اب مرکب توصیفی چاہے مفعول بن جائے، چاہے متعلق بن جائے، چاہے فاعل بن جائے، چاہے مبتدا بن جائے، چاہے خبر بن جائے، چاہے مضاف الیہ بن جائے، چاہے مضاف بن جائے، واٹ ایور کنڈیشن، چاہے مفعول مطلق بن جائے، جو بھی کنڈیشن آئے گی مرکب توصیفی کی، اس میں یہ شرائط برقرار رہیں گی، عدد میں مطابقت ہوگی، جنس میں مطابقت ہوگی، اعراب میں مطابقت ہوگی، وسعت میں مطابقت ہوگی، لیکن لیڈر کون ہوگا؟ موصوف۔ مطابقت ایسے ہوگی کہ صفہ اپنے موصوف کو ان چاروں پہلوؤں میں اس کے پیچھے چلے گی، تو صفہ یعنی نعت کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے،
منعوت اور یا موصوف پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے آ رہا ہے. تو یہ تو ٹاپک الحمدللہ آپ کو بہت ہی کلیئر ہے. اور یہ چیز صرف اور صرف اسماء میں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فعل مرکب توصیفی نہیں ہوتے, صرف اسم ہوتے ہیں اور نہ ہی حرف ہوتے ہیں. صرف اسماء مرکب توصیفی ہوتے ہیں, اسماء ہی موصوف صفہ بنتے ہیں. اوکے جی, آگے ہم بڑھتے ہیں توکید کی طرف. توکید یا تاکید دونوں ہی درست ہیں, لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ توکید زیادہ صحیح ہے تاکید کی نسبت. فائنلی دونوں, یعنی ایمفسس ہے, سٹریس ہے, ایمفسس ڈالنا کسی بات پر. تو کچھ تو ہم نے دیکھا کہ تاکید کا طریقہ کیا تھا کہ انا آ گیا یا خبر کو مقدم کر دیا گیا. اور تاکید اور توکید یا توکید اس کے عربک گرامر میں مختلف انداز ہیں, لیکن جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے اور بہت آسان ہے. مثلا جملہ ہے ذهب الاستاذ الاستاذ, یہ کیا ہوا؟ الاستاذ الاستاذ دو بار آ گیا. نعم نعم انا طالب, دونوں حرف ریپیٹ ہو گئے. رأیت رأیت الاستاذ, فعل ریپیٹ ہو گیا. یعنی آپ پہلے جملے میں غور کریں, اسم ریپیٹ ہو رہا ہے, دوسرے میں حرف ریپیٹ ہوا ہے, تیسرے میں فعل ریپیٹ ہوا ہے. تو یہ ریپیٹ ہے, ریپیٹیشن. تو یہ تاکید کا انداز ہے, ایمفیسس کا. یعنی مجھے کوئی کہتا ہے کہ هل انت طالب, تو میں اسے جواب دوں نعم نعم انا طالب, ہاں ہاں میں طالب علم ہوں. تو یہ ایک ڈیفرنٹ انداز ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے ابھی. تو توکید کی بیسیکلی دو اقسام ہیں. ایک ہوتا ہے التوکید لفظی, دوسرا ہوتا ہے التوکید معنوی. سو توکید لفظی بہت واضح ہے کہ سیم لفظ, سیم کلمہ, چاہے وہ حرف ہے, چاہے وہ فعل ہے, چاہے وہ اسم ہے, اگر وہ ریپیٹ ہوا ہے, وہی ریپیٹ ہوا ہے, تو یہی توکید لفظی ہے. اور وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے, ڈیلے نہیں آئے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا ذهب الاستاذ الى بیتہ الاستاذ, ایسا نہیں ہوگا. نعم انا طالب, نعم ایسا نہیں ہوگا. رأیت الاستاذ رأیت, ایسا نہیں ہوگا. توکید لفظی کا مطلب ہے کہ دونوں لفظ پھر ساتھ ساتھ آئیں گے. قرآن مجید کی بات کریں, قرآن مجید میں توکید لفظی استعمال ہوئی ہے, لیکن بہت کم, زیادہ معنوی ہوئی ہے. قرآن مجید میں توکید لفظی زیادہ تر صرف ضمائر کی صورت میں ہوئی ہے, جس کی ایگزامپلز میں آپ کو اگلے پیج پر دکھاؤں گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور بہت کم آیات میں قرآن مجید میں توکید کا یہ جو طریقہ ہے, جو اسلوب ہے, یہ استعمال ہوا. سو تاکید لفظی سادہ بات ہو گئی کہ وہی لفظ ریپیٹ کر دیا جائے. تاکید معنوی کیا ہوتی ہے؟ التوکید المعنوی. توکید المعنوی میں کچھ خاص کلمات ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں. یہ مؤکد اسم کے اعراب کی اتباع کرتے ہیں, یعنی جس کی توکید کی جا رہی ہے اس کے اعراب کو فالو کریں گے. یہ ہے نفس, عین, اجمع, کلا, کلتا. یہ 5 کلمات ہیں, نفس, عین, اجمع, کلا اور کلتا. کلتا مؤنث کے لیے ہے, کلا مذکر کے لیے. اصل میں یہ مثنیٰ کے ہیں, دونوں کا نون ڈراپ ہے. سمپلی کلا کا مطلب ہے دونوں, کلتا کا مطلب بھی دونوں, نون ڈراپ ہے, مضاف استعمال ہوتے ہیں. اور یہ ان میں سے نفس, عین, ویسے سارے ہی, یہ کلن بھی ہے, کلن بھی ہے, اس میں کلن بھی شامل ہے. سو بیسیکلی یہ سارے کے سارے ہی استعمال ہوتے ہیں ایز اے مضاف, اور مضاف الیہ کے ساتھ آتے ہیں. لیکن یہ تمام کے تمام جس اسم کی تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کے اعراب کو فالو کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سامنے مثالیں آئیں گی, سچویشن کلیئر ہو جائے گی. جیسا کہ جملہ ہے ذهب الاستاذ نفسه, اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی استاد بذات خود گیا, یعنی جسے کہتے ہیں نا نفس, یعنی خود, اب اردو کہہ رہا اس میں بنفس نفیس, یعنی استاد بنفس نفیس آیا, مطلب خود آیا, تاکیدی بات ہے. ذهب الاستاذ نفسه, یعنی خود استاد چل کر آ گیا. سو ذهب الاستاذ نفسه. رأیت الاستاذ نفسه, یعنی میں نے استاد کو ہی دیکھا. اب دیکھیں آپ, یہ نفسه یہ اعراب فالو کر رہا ہے اپنے مؤکد اسم کے, یعنی جس کی تاکید بیان ہو رہی ہے اسے مؤکد کہا جاتا ہے, اور یہ تاکید ہے. تو کیا کہیں گے؟ تاکید معنوی. اعراب کیسے ہوگا؟ مثلا ذهب الاستاذ الاستاذ, ذهب فعل ماضی, الاستاذ فاعل, الاستاذ توکید لفظی مرفوع. یہاں کیا ہوگا؟ ذهب الاستاذ, الاستاذ فاعل,
नफ्सुहु तौकीद मानवी, नफ्सु मुदाफ मरफूउन हु मुदाफुन इलै फी महल्ल जर, इस तरह से। सो रअयतु उस्ताद नफ्सा, सल्लमतु अलल उस्तादी नफ्सिही, यानी मैंने उस्ताद ही को सलाम किया। यानी अगर किसी को डाउट हो रहा था तो उसको क्लियर कर दिया कि सल्लमतु अलल उस्तादी नफ्सिही, हाँ तुमने उस्ताद को ही सलाम किया, यानी तुम्हें कोई शक नहीं है, तुमने बिल्कुल ठीक सलाम किया। बहरहाल ये तौकीद मानवी कहलाता है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा, माशाल्लाह कुरान पढ़ने वाले हैं, अब आपको जहन में आ गया होगा कि कुरान मजीद में ये अस्मा आते हैं। मसलन हफिज़तुल कुराना कुल्लहू, मैंने सारा कुरान हिफ्ज कर लिया। अब देखें कुल्लहू, एक और बात नोट करें, इसका जो मुज़ाफ इलैह है वो ज़मीर वापस मुअक्कद इस्म की तरफ लौटेगी, ये जरूरी बात है। अगर यहां मुअन्नस कर दें, मसलन ज़हबतिल उस्तादतु नफ, यानी होगा क्या, नफ्सुहा, हा हो जाएगा। हफिज़तुल कुराना कुल्लहू, मैंने सारा कुरान हिफ्ज कर दिया। अब ये देखिए कुल्ला मंसूब क्यों है, चूंकि ये कुरान की ताकीद के लिए है। ज़हबत तुल्लाबु कुल्लुहुम, सारे तालिब इल्म चले गए। यहां पर क्या है, ताकीद के लिए आ रहा है, इसीलिए आप देखें हुम ज़मीर क्यों गई है, चूंकि मुअक्कद इस्म से इसको कनेक्ट किया जा रहा है। मसलन ज़हबत तालिबानी किलाहुमा, दोनों तालिब इल्म चले गए। रअयतु तालिबैनी किलैहिमा, अब इसका मुअन्नस भी हो सकता है। ज़हबति तालिबतानी किल्ताहुमा, रअयतु तालिबतैनी किल्तैहिमा, यानी उन दोनों को देखा। इसमें भी मुज़ाफ इलैह यहां पर वापस लौटेगा। और किला और किलई, अब ये किला और किल्ता के मरफू होने की अलामत क्या होगी, अलिफ, और नून यहां पर ड्रॉप तस्वर किया जाएगा। तो ये अंदाज है। रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, अब ये अजमाइन क्या है, ताकीद है। किसकी ताकीद है, हम ज़मीर की ताकीद है। ज़हबत तुल्लाबु अजमाउन, सारे के सारे तुल्लाब वापस चले गए, यानी सारे के सारे तुल्लाब चले गए। अब यहां पर आप नोट कर रहे हैं कि अजमाइन और अजमाउन इसके साथ ज़मीर नहीं आती है, तो ये वाहिद वो एक है, और इसका वाहिद इस्तेमाल नहीं होता। यानी अजमाउ कलिमा तो है, लेकिन इसका जो जो वाहिद इस्तेमाल नहीं होता, ये जमा ही बनकर आता है सिर्फ। तो ये सिर्फ क्या, जमा बनकर आता है, ज़हबत तुल्लाबु अजमाउन। सो ये इसी तरह नकीरा आएगा और अपने मुअक्कद इस्म के एराब को फॉलो करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपके सामने बड़ी आसानी से वाज़ेह हो गई होंगी। अब ज़रा कुरान मजीद की आयत देखते हैं। तो कुरान मजीद में तकरीबन, ये एक अंदाज़ा है, इट कैन बी डिफरेंट, तकरीबन 71 मरतबा, यानी 71 कलिमात, 71 बार, 71 बार तौकीद इस्तेमाल हुई है। तो इसका मतलब अंदाजा कर लीजिए कि बहुत ज्यादा नहीं है। ओके जी, वो अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, अब आयत है सूरह बकरा की, यानी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा सिखाए, नाम सिखाए। अब ये देखिए, ये कुल्ला का अस्मा तो मफूल हो गया, तो ये कुल्ला क्या है, यानी कुल्ला ये ताकीद के लिए आ रहा है, यानी कुल्लहा, सारे के सारे। सो अल अस्मा यहां मुअक्कद ताकीद है, और ताकीद कैसी, ताकीद मानवी। मसलन वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता। अब थोड़ा देखिए हम, कुल्ना ये फेल फाइल हमने कहा, या आदम निदा मुनादा, उस्कुन फेल अमर, इसके अंदर अंता जमीर मुस्ततिर फाइल। तो फिर ये अंता क्या है, याद रखिएगा, जब भी आपको जुमला फेलिया में यानी फाइल मुस्ततिर हो और उसको जाहिर कर दिया जाए फौरन उसके, तो वो ताकीद लफ्जी है। तो ये यानी ये पहली ताकीद मानवी थी, और यहां पर ताकीद लफ्जी हुई है, यानी ये वर्ड आया है। तो ये अंता यहां ताकीद लफ्जी हुई है, यानी उसकुन अंता, यानी तुम ही व ज़ौजुकल जन्नत, तुम, खासतौर पर तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। तो अब मुअक्कद इस्म क्या है, अंता, और ताकीद भी क्या है, अंता, यानी अंता ज़मीर मुस्ततिर मुअक्कद है और ताकीद उसकी अंता है। मसलन फलम्मा जावज़हु हुआ, अब जावज़हु हुआ। अब आप ये डाउन, अब पहले हम देख लें लम्मा, इसको भी हम आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जावज़हु, जावज़ा युजाविज़ु, फ़ाअला युफ़ाइलु, मुफ़ाअला, यानी तजावुज कर जाना। तो जावज़हु, अब जावज़ा में हुआ फाइल मौजूद है मुस्ततिर,
اور یہ ہو مفعول ہے، تو پھر یہ ہوا کیا ہے؟ اب یہ ہوا، یہ مت سمجھیا کہ یہ مفعول بھی کی تاکید نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مفعول بھی یہاں پر فی محل نصب ہے اور ہوا فی محل رفع ہے. اگر چلے میں آپ کو اس پر بھی بات کر لیں کہ اگر مفعول کی تاکید ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو یوں ہوتا جاوزہ ایاہو، پھر کیا ہوتا؟ ایاہو ہوتا. تو پھر وہ منصوب ضمیر دوبارہ لانی پڑتی، لیکن اس کے ساتھ پھر ایا لفظ اٹیچ ہوتا ہے. سو فلما جاوزہ ہوا. اب اس میں جو ہوا ضمیر ہے مستتر وہ مؤکد ہے، اور ہوا ضمیر دوبارہ جو آئی ہے وہ اس کی تاکید ہے. مثلا آیت ہے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ. اب دیکھیں یہاں کلی مجرور ہو گیا. کیوں مجرور ہوا؟ کس کی وجہ سے مجرور ہوا؟ یہ الکتاب کی تاکید کے لیے. سو اگلی آیت ہے ما لم تعلموا انتم. اب غور کریں، ما لم تعلموا، سو ما یہاں موصول، لم نفی کے لیے، تعلموا فعل مضارع مجزوم ہوا، نون ڈراپ ہو گیا، واو الجماع فاعل ہے. اب واو الجماع فاعل ہے چونکہ حاضر مخاطب کا صیغہ ہے، تو اس کی تاکید کے لیے انتم آیا. ما لم تعلموا انتم، یعنی جو تم سب نے نہیں جانا. ما لم تعلموا انتم. اب یہ انتم کیا ہے؟ تاکید، واو الجماع اور اس کی تاکید انتم. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یہاں ڈبل تاکید ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا سجدہ کرنے کا، الملائکۃ فاعل، کلہم تاکید نمبر 1، اجمعون تاکید نمبر 2، دو تاکید استعمال ہوئی. تو ہم اگر غور کریں تو یہ ہوا تاکید لفظی، کلہ معنوی، انتم لفظی، کلہم اجمعون یہ معنوی، اور یہ ڈبل تاکید ہے زیادہ. یعنی جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو سب کے سب نے سجدہ کیا. سو اگلی آیت ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. اب یہ اجمعین کیا ہے؟ تاکید ہے کس کی؟ مضاف الیہ کی. تو یہ اجمعین یہاں پر مجرور ہے، علامت جرہ الیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے کمنٹس نیچے آنے چاہیے. اب بتائیں مجھے آپ کو کیسا لگا اب تک کا سفر، آپ انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ قرآن مجید میں کہاں تک ڈیولپمنٹ ہوئی آپ کی؟ کیونکہ آپ سب میری نگاہوں سے دور ہے نا، تو آپ کے فیس ایکسپریشن سے تو میں نہیں اندازہ لگا سکتا. البتہ آپ کی پازیٹیو جو نیچے کامنٹس ہیں کہ آپ نے کیا سیکھا، کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، یقیناً ہوا ہوگا، لیکن وہ جب آپ اپنا اظہار رائے کریں گے اپنی لرننگ کے بارے میں تو مجھے خوشی ہوگی اس بات کی کہ الحمدللہ جس مقصد کے لیے ہم اس کو کر رہے ہیں وہ بڑھ رہا، یعنی وہ ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، آمین. البدل جملہ ہے ذہب اخی خالد رأیت اختک زینب مررت باخیک زید. اب اگر تھوڑا سا غور کریں، ویسے ترجمہ تو آپ آرام سے کر لیں گے، میرا بھائی خالد گیا، تمہاری بہن زینب کو میں نے دیکھا، تمہارے بھائی زید کے پاس سے میں گزرا. ویری گڈ، بہت سمپل ہے. لیکن تھوڑا سا جاننے کی ضرورت ہے. اخی یہ مرکب تو اضافی ہو گیا، اس میں اخ تو یہاں پر فاعل ہے اور مرفوع ہے. رأیت اختہ کا، اب اختہ کا منصوب ہے، مفعول ہے، سمجھ ہو گیا، کلیئر ہو گیا، مفعول ہے اس کا. مررت باخی کا یہ متعلق فعل ہے مررت کے. لیکن یہ خالد، زینب اور زید، ان کا اعراب کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ تو اسم علم ہے، یہ تو اسم علم ہے، اور اسم علم ہے تو پھر یہ اعراب موصوف تو بن نہیں سکتے، اور صفہ بھی، یعنی سوری صفہ تو بن نہیں سکتے، تو یہ صفہ نہیں ہے. تو if they are not صفہ then what is، یہ ہے کیا پھر؟ یہی جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بیسیکلی اس ٹاپک کو عربک لینگویج میں بدل کہتے ہیں. بدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے مطبوع کی وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے، اس کی تمہید یا تعارف کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی بیسیکلی میں کہوں اگر ذہب اخی، میرا بھائی گیا، آپ جانتے ہیں میرے 4 بھائی ہیں، تو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے نا بھئی کون سا. اس سے پہلے کہ آپ مجھے سوال کریں کون سا بھائی گیا تمہارا، بڑا، چھوٹا، خالد، زید، تو پھر میں جواب دوں گا ہاں، پھر میں نام لوں گا، آئی ول اسپیسیفائی، اس سے پہلے کہ کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو کلیئر کر دوں گا. تو یہی وہ تعارف، توضیح، تمہید، کچھ بھی کہہ لیجئے. تو اسی طرح رأیت اختک، میں نے تمہاری بہن کو دیکھا. آپ کی 5 بہنیں ہیں، تو آپ سوال کریں گے نا بھی کون سی بہن کو دیکھا آپ نے، آپ نام لیں گے.
فلاں میں تمہارے بھائی کے پاس سے گزرا، وہ کہا یار میرے تو 4 بھائی ہیں، تو کون سے بھائی کے پاس سے گزرے تھے؟ تو اس طرح سے ہے۔ بہرحال سادہ بات یہ ہے کہ اس کو کیسے پہچانیں گے کہ لازمی نہیں ہے کہ یہ صرف اسم علم ہو، یہ دوسرے اسما بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا میں آپ کو آسان جو قاعدہ بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ بدل ہمیشہ از اسم ذات ہوتے ہیں۔ اسم ذات سے مراد ہے ایسے اسما ہوتے ہیں موسٹلی جو آپ ان کو فزیکلی فیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اسم مشتق نہیں ہوتے ہیں۔ اسم مشتق صفت ہوگا، دیٹ از فار شور۔ مثلا میں یہاں پر اگر اخی کی صفت لا سکتا ہوں، ذہب اخی العالم، میرا عالم بھائی چلا گیا۔ رأیت اختک الطبیبۃ، تمہاری ڈاکٹر بہن کو میں نے دیکھا۔ مررت باخیک الطالب العلم، یعنی تمہارے طالب علم بھائی کو میں نے دیکھا۔ تو دیکھیں وہ اب اسم آ گیا نا، اسم مشتق ہے، وہ آرام سے کلیئر ہو گیا، صفت بن جائیں گے۔ لیکن جو بدل ہوتے ہیں یہ اسم ذات ہوتے ہیں، یعنی آپ ان کو فیل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی مثالوں سے آپ کو سمجھ آ جائے گا مزید۔ اور پھر جس کا بدل ہو رہا ہوتا ہے وہ مبدل منہ کہلاتا ہے۔ جیسے ہم موصوف کہتے ہیں اور صفہ، اس میں مبدل منہ اور بدل ہوتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل اور اقسام بھی ہیں، اس کو میں نے اوائڈ کیا ہے آسانی کے لیے۔ مثلا ایک جملہ ہے، نفعنی المعلم علمہ۔ اب آپ غور کریں جو بات میں نے ابھی آپ سے کہی کہ نفع فعل ماضی، نی مفعول، المعلم مرفوع، فاعل، یعنی مجھے معلم نے فائدہ پہنچایا۔ اب دیکھیں معلم سے انسان کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ کیا اس نے مالی فائدہ پہنچایا؟ کیا اس نے سفارش کی؟ تو کلیئر کرنے کے لیے کہ بھائی کس معاملے میں، علم ہو، یعنی معلم، اصل ترجمہ کیا بن جائے گا؟ معلم کے علم نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ اب یہاں علم مرفوع ہوا ہے، یہی بات جو میں ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ اسم مشتق نہیں ہوں گے، مصدر ہو سکتا ہے، مصدر ہو سکتا ہے، اسم ذات ہو سکتا ہے، یعنی اسم معنی ہو سکتا ہے، لیکن اسم مشتق نہیں ہوگا۔ اب یہاں علم، بیسیکلی علم یہاں پر اسم معنی ہے، یعنی ایسا، یہ مصدر ہے۔ اسم معنی بیسیکلی مصدر ایک ہی بات ہوتی ہے، مصدر ہے، یعنی ایسا اسم ہے جو میننگ رکھتا ہے، معنی رکھتا ہے۔ سو نفعنی المعلم علمہ۔ اب یہاں علم کو ہم معلم کی صفت نہیں کہیں گے، اور نہ ہی تاکید ہے، چونکہ ہم نے تاکید پڑھ لیا، تاکید کیسی ہوتی ہے۔ سو آئی تھنک اٹ از پریٹی مچ اسٹریٹ فارورڈ کہ یہاں پر یہ بدل ہے۔ اب یہ ٹرمنالوجی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ قطعت الشجرۃ، اب قطع فعل ماضی مجہول، الشجرۃ نائب الفاعل، یعنی درخت کاٹ دیا گیا۔ فروعها، درخت تو کاٹ دیا گیا، تو یہ فروعها کیا ہے؟ فرع، شاخیں، فروعها، یہ فروع جمع ہو گئی، یعنی درخت کی شاخیں کاٹ دی گئیں۔ قطعت الشجرۃ فروعها، تو یہ اب یہ فروع کیا ہے؟ یہ بدل کہلائے گا، اس کو صفت نہیں کہیں گے۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسم ذات، اب دیکھیں فروع، شاخیں، اسم ذات ہے، یعنی یو کین فیل اٹ فزیکلی۔ سو یہ بدل میں، یعنی بالکل یوں سمجھ لیں بیسیکلی یہ مرکب توصیفی کی طرح ہے، لیکن یہ ڈیفرنٹ ہے۔ مرکب توصیفی میں موصوف صفہ چاروں لحاظ سے فالو کرتی ہے، اس میں صرف اعراب فالو کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اس میں صرف اعراب فالو کرتا ہے، باقی چیزیں نہیں۔ جیسا کہ البدل کے ٹاپک کو ہم نے ابھی دیکھا اور اس کو سمجھا، اب ہم اس کو قرآن مجید سے اس پر غور کرتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن مجید میں اس پر غور کریں گے تو الحمدللہ ہمیں واضح ہو جائے گا، اور جو بات میں آپ کو وہاں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اسم ذات، یہ کیسے ہم اس کو پہچانیں گے، تو کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں البدل تقریباً 480 ٹائمز استعمال ہوا ہے، اور 480 بار، لیکن اس 480 بار میں ایک خاص قسم کا بدل ہے جو اس سلائیڈ کے آخر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ 480 نمبر اس کی وجہ سے زیادہ ہیں، وہ سبب ہے کہ یہ 480 نمبر ہیں، اور اگر ہم اس سبب کو نکالیں تو میرا خیال ہے کہ بدل کا ٹاپک 50 سے بھی کم نکلے گا۔ بہرحال ابھی ہم دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے، جیسا کہ آیت مبارکہ ہے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وما انزل علی الملکین، اب ما یہاں پر اسم موصول ہے، انزل فعل ماضی مجہول ہے، نائب الفاعل اس کا ہوا ہے جو ما کی طرف لوٹ رہا ہے۔ علی الملکین متعلق بالفعل، یعنی جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر، ببابل، بابل میں،
اب یہاں تک کہ اعراب ہمیں کلیئر ہو گیا بالکل. اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہاروتا و ماروتا، ان دونوں کلمات کا، ان دونوں اسما کا کیا اعراب ہے. اس ویری امپورٹنٹ. یہ مفعول نہیں ہے، یہ مفعول نہیں ہے. سو پھر یہ کیا ہے، اعراب کیا ہے ان کا؟ تھوڑا سا غور کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ چونکہ ہاروت اور ماروت فرشتوں کے نام ہے اور دو فرشتے ہیں، تو وہ جو ملکین آیا ہے یہ اس کا بدل ہے. اس میں علم ہے دونوں، اور دونوں یہ بدل ہیں ملکین کا. اب ملکین یہاں اعرابی طور پر کیا ہے؟ مجرور ہے، اور مجرور ہونے کی علامت یا ہے، مثنی کا صیغہ ہے. تو یہ ہاروت و ماروت اس کے بدل میں آئے ہیں، اسی لیے یہ یہاں پر مجرور ہیں، اور علامت جر ان کی فتح ہے، چونکہ غیر منصرف اس میں فرشتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. تو یہاں سے پتا چلا ہمیں کہ الملکین مبدل منہ ہے، اور ہاروت و ماروت یہ اس کا بدل ہے. آیت ہے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، یعنی وہ انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے تیرے خدا کی اور تیرے آباء و اجداد کے خدا کی. یہاں تک تو بات ہمیں سمجھ آ گئی، کلیئر ہو گیا. الہ کا منصوب مفعول، و الہ آبائی کا عطف ہوا دوسرا مفعول. ابراہیم و اسماعیلہ کیا ہے، یعنی یہ پھر جملے میں کیا ہے؟ وہ پھر وہی بات ہے کہ اس کو سمجھنا ہے. تو یہ کس کا بدل ہے پوری؟ یعنی یہ صرف تو نہیں ہے نا، میں آپ کو بتا چکا جیسا کہ یہ مرکب توصیفی نہیں بن رہے. یہ اصل میں یہ جو کاف مضاف الیہ ہے یہ اس کا بدل ہے، یعنی وہ آپ کے جو آباء و اجداد وہ کون ہے، کن آباء و اجداد کی بات ہو رہی ہے. تو چونکہ مضاف الیہ فی محل جر ہے تو اس لیے ابراہیم و اسماعیل دونوں اسم مجرور ہوئے، اور مجرور ہونے کی علامت فتحہ، تو یہ بدل بن گئے. آباء یہاں پر مبدل منہ، ابراہیم و اسماعیلہ اس کا بدل ہو گئے. آیت ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. اب یہ الناسا یہ تو مفعول ہوا دفع کی وجہ سے، دفع ان کی وجہ سے، یہ مصدر کا صیغہ ہے. چونکہ یہ مصدر ہے، اب عربک لینگویج میں دیکھیں یہاں تک اگر ہم غور کریں، دفع اللہ الناسا، دفع اللہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے. یہاں پہ کوئی انا نہیں، کوئی فعل موجود نہیں، تو یہ الناسا منصوب کیوں ہوا ہے؟ یہ ایک عربی گرامر کے قواعد میں سے ایک چیز ہے جو قرآن مجید میں بہت مختصر استعمال ہوئی ہے. اس میں کیا ہے کہ مصدر بھی فعل کی طرح کام کرتے ہیں، لیکن زمانے کو اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. مصدر بھی بالکل فعل کی طرح کام کرتے ہیں، لیکن کس طرح؟ بنا کسی زمانے کے. اسی طرح کبھی کبھی اسم الفاعل بھی آپ کو قرآن مجید میں مل جائے گا، یعنی اگر اسم الفاعل کے بعد اسم منصوب ہو تو بھی یوں سمجھے کہ اسم الفاعل نے پوری طرح فعل کا کام کیا ہے لیکن بغیر کسی زمانے کے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا جائل فی الارض خلیفتن، اب وہاں خلیفتن منصوب کیوں ہے؟ وہ جائل کا مفعول ہے. سو اگر فعل متعدی ہوگا تو پھر اس کا اسم مفعول منصوب ملے گا. لیکن قرآن مجید میں اس طرح کی آیات بہت گنتی کی ہیں، میرا خیال ہے کوئی شاید 10 ایک آیات تقریباً ہوں گی، تقریباً، اللہ کا بیشی معاف فرمائے. سو یہاں پر یہ منصوب چونکہ مصدر کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے سے ہٹانا. تو اب یہ ناسا تو مفعول ہو گیا دفع ان کا، تو یہ بعدہ منصوب کیوں ہوا ہے؟ یہ اصل میں الناس کا بدل بنا ہے. یہ یہاں پر ہمارا ٹاپک ہے. سو الناسا بعدہم، الناسا مبدل منہ، بعدہم بدل. آیت ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. اب یہاں پر المسیح تو مفعول ہو گیا، منصوب ہے، لیکن عیسیٰ یہاں پر کیا ہے؟ اس کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ المسیح کا بدل ہے، یہ اس کا بدل بن گیا ہے، واضح کر دیا گیا ہے بات کو. وہی بات جو ہم نے بدل کی ڈیفینیشن پڑھی ہے، تعارف، تمہید، وضاحت، تو یہ اس کی وضاحت کے لیے آیا ہے. یعنی بیسیکلی یہ وضاحت وہ والی نہیں ہے کہ کوئی ابہام ہے، اصل میں ابہام نہیں ہے لیکن واضح کر دیا گیا، مزید تفصیل بتا دی گئی. تو المسیح یہاں پر مبدل منہ ہے اور عیسیٰ بدل ہے. آیت ہے وَإِن كَانُوا إِخْوَةً. اب اخوتن یہ خبر ہے کانو کی، منصوب ہے. تو یہ رجال المنصوب کیوں ہوا ہے؟ یہ بیسیکلی اخوتن کا بدل بن کر آیا ہے. یعنی وہ اخوتن کیسے؟ اگر مرد ہوں، یعنی ایسے ہوں جو مرد ہوں. اسی طرح وَنِسَاءً اسی آیت میں آگے بھی جاری ہے، وہ پھر عطف ہو جاتا ہے. تو اخوتن مبدل منہ، رجالن یہ اس کا بدل ہو گیا. اب دیکھیں یہ مرکب توصیفی نہیں ہے نا، کیوں؟
کیونکہ رجال جو اسم ہے یہ اسم مشتق نہیں ہے، یعنی یہ اسم مشتق نہیں ہے، یہ اسم ذات ہے. تو بات کلیئر ہے. یا ایوہ الذین، ہاں جی، جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ 480 کا نمبر کیوں ہے. 480 کا نمبر اس لیے ہے کہ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی ندا منادا ہے اور منادا وہاں معرف باللام ہے، یعنی اسی طرح الذین یعنی اسم موصول آیا ہے، یا کوئی معرف باللام اسم بھی آیا تو جیسے آ جاتا ہے یا ایوہ الرسول. معرف باللام اسم بھی جب منادہ بن کر آتا ہے تو اس کا اعراب اس طرح سے ہوتا ہے. یہ الذین جو معرفہ اسم مرفوع معرف باللام ہوتا ہے یا اسم موصول، یہ اصلاً بدل ہوتے ہیں عربک گرامر کے قواعد کے تحت. بدل کس کا ہے؟ یہ یہاں پر جو منادہ ہے یہ ایو ہے، ایو منادہ ہے براہ راست، اور اس ایو کا بدل معرف باللام اسم یا اسم موصول ہوتا ہے، اور ہاں حرف التنبیہ ہوتا ہے. سو یہ ایو یہاں پر فی محلی نصب ہے، مبنی علی الضمی، یہ فی محلی نصب ہوتا ہے. اور الذین اب یہاں پر جو بدل ہے تو وہ چونکہ ایک فی محلی نصب اسم کا بدل ہے تو اس لیے وہ بھی فی محلی نصب ہی ہوتا ہے. فی محلی نصب یہ ندا منادا کا جو فکسڈ ایک اعراب ہے. ایک تو یہ ہو گیا، یعنی قرآن مجید میں اب یا ایھا الذین، یا ایھا النبی، یا ایھا الذی، تو یہ تو بے شمار استعمال ہوئے ہیں، اسی لیے یہ 480 نمبر موجود ہے. دوسرا بدل کیا ہے عربک لینگویج میں؟ ہم نے جو اشارہ اور مشارون الیہ پڑھے ہیں، اصل میں سٹینڈرڈ عربک گرامر کے اندر اس کا اعراب یوں ہوتا ہے کہ ذالک مبدل منہ ہوتا ہے اور الکتاب اس کا بدل ہوتا ہے. کچھ اس کو مشارون الیہ کہتے ہیں لیکن بہت کم ہیں جو اس کو مشارون الیہ کے. عربک گرامر میں اکثریت کو میں نے آبزرو کیا ہے کہ وہ ذالکہ کو مبدل منہ کہتے ہیں اور الکتاب کو اس کا بدل کہتے ہیں. بہرحال ہم اس کو دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے قرآن مجید میں اگر ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں تو پھر تعداد بہت زیادہ جو ہے وہ نکلتی ہے. ادروائز یہ ڈراپ کر دیں تو میرا خیال ہے کہ 50 سے بھی کم ہوں گے جو بدل بن رہے ہوں گے. یہ تو اسما ہے، جملے بھی بدل بنتے ہیں لیکن یہ چونکہ ہمارا موضوع جملوں کا نہیں ہے. سو وہ انشاءاللہ جب اعراب القرآن کی باقاعدہ پریکٹس ہماری دیکھیں گے تو اس میں چیزیں دیکھیں، بہت ساری چیزیں پھر آگے ڈیٹیل میں کلیئر ہوں گی. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا العطف. العطف میں کیا ہوتا ہے؟ 9 ایسے حروف ہیں، حرف ہوتے ہیں، یہ تمام اسم نہیں ہوتے. 9 حروف ہیں جو عطف کا کام کرتے ہیں. اس کا ہوتا یہ ہے کہ حرف عطف کے بعد آنے والا معطوف کہلاتا ہے اور پہلے والا معطوف علیہ کہلاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس پر عطف ہو رہا ہے درمیان والا حرف عطف کہلاتا ہے، جو ابھی ہم 9 دیکھیں گے. جیسا کہ جملہ ہے جاء علی و زید، اب واو حرف عطف ہوا اور زید معطوف، علی معطوف علیہ، اور علی اصل میں جملے میں کیا ہے؟ فاعل. اس کا مطلب زید نے بھی مرفوع کا حکم بھی لے لیا اور اس کے اعرابی مقام یعنی فاعل کا حکم بھی لے لیا جملے میں جو اس کا مقام ہے. تو زید نے اس کی دونوں چیزوں کو اپنے ساتھ سمیٹ لیا. کس وجہ سے؟ واو کی وجہ سے. واو کا مطلب ہے اور. تو واو حرف عطف، زید معطوف علیہ، علی زید معطوف علی معطوف علیہ. اس کا واو کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے سے پہلے والے کے حکم میں داخل کر لیتا ہے. یعنی واو کے بعد والا جو کلمہ ہے وہ واو سے پہلے والے حکم کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے، واو کے ذریعے ٹرانسفر ہو جاتا ہے. فرق کیوں ہے؟ کیسے فرق پڑے گا ابھی ہم دیکھتے ہیں. جملہ ہے جاء زید فعلی، اب یہاں کیا ہوا ہے؟ وہی زید فاعل ہے، فا حرف عطف آیا، علی فا، بس یا اور بھی ترجمہ کر دیا جاتا ہے. اس نے بھی وہی کام کیا ہے جو واو نے کیا ہے، سیم کام ہوا لیکن فرق ہے تھوڑا سا. وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ترتیب اور تعقیب. یعنی اکثر نارمل جملہ یوں کر لیں ہم کہ جاء علی فا زید، جو پہلے ہم نے جملہ لکھا اسی کو رکھ لیتے ہیں. یہاں ہے علی اور، یعنی علی اور زید آئے. میرے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے بتانا کہ کون پہلے آیا، بس آپ کو میں نے خبر دے دی کہ علی اور زید آئے.
لیکن جب میں نے فا زیدن کیا نا، تو اس کا مطلب اب میرے پاس، میرے لیے یہ بات امپورٹنٹ تھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ترتیب کیا تھی. اور ترتیب اور تعقیب، یعنی ترتیب بھی تھی اور تعقیب بھی تھی کہ دوسرا اس کے پیچھے آیا ہے، بعد میں آیا تھوڑا سا مختصراً. سو جا علی فزید، یعنی علی اور زید آئے، لیکن فا کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں ترتیب اہم ہے. اس کا مطلب یہ کام اس ترتیب سے ہوا ہے. پھر ہے جا علی ثم زید، یہ ثم نے بھی وہی حرف و عطف کا کام کیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پھر. لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ وہی ہوا کہ زید یہاں معطوف ہوا، مرفوع بھی ہو گیا اور فاعل کا حکم بھی لے لیا کہ علی پھر زید آئے. اس پھر نے کیا کیا؟ اعراب وہی رہے گا، ثم حرف و عطف، زید معطوف علی معطوف علیہ. لیکن اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے ترتیب اور تراخی. تراخی کیا ہوتا ہے؟ یعنی گیپ ہے بیچ میں. یعنی علی آیا، ثم زید، ہم بیٹھے رہے، ہم نے کھانا وانا کھا لیا، زید اس کے بعد آیا. اس کا مطلب آیا ضرور لیکن تاخیر تھی اس میں. تو بیسیکلی یہی وہ ثم ہے کہ اس کے اندر فاصلہ ہوتا ہے بیچ میں. یعنی ان دونوں کو، حکم کو، اعرابی حکم کو اور جملے کے مقام کے حکم کو تو داخل کر لیا، لیکن بیچ میں ٹائم گیپ موجود ہے. یہ ثم اس کا کام کرتا ہے. واؤ میں جب ہم بتا رہے ہیں تو ٹائم امپورٹنٹ نہیں ہے، یعنی وہ پہلے کون آیا بعد میں کون آیا. یہ جملہ یوں بھی ہو سکتا ہے، جا زید و علی، جا علی و زید، ڈز ناٹ میٹر، آگے کر لیں پیچھے کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تعبیر میں بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تفسیر میں بھی. لیکن فا سے فرق پڑتا ہے، ثم سے اور زیادہ فرق پڑتا ہے. اس کے اندر امپورٹنٹ ہے کہ جو چیز پہلے ہم بتانا چاہ رہے ہیں اس کو پہلے ہی رکھیں گے. اب ہے جا علی او زید. اب یہ او بھی حرف و عطف ہے، لیکن یہ کام کیا کرتا ہے؟ دیکھیں ان کا حکم وہی رہے گا، بعد والا معطوف پہلے والا معطوف علیہ. کام اس کا شک یا اختیار کانٹیکسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہاں کس میننگ میں استعمال ہوا ہے. مثلا میں یہاں چونکہ جا علی او زید، یعنی مجھے شک ہوا، میں نے کہا زید آیا یا پھر علی آیا یا زید آیا، یعنی دونوں میں سے ایک آیا تھا. تو اگر میں اختیار دینا چاہوں مثلا اذهب انت او زید، یعنی تم جاؤ یا زید چلا جائے. اذهب انت یعنی اذهب او زید، یعنی یا تم چلے جاؤ یا زید چلا جائے. کل کل التفاح او العنب، یعنی تم اب او ہمیں اختیار دے رہا ہوں تو کانٹیکسٹ بتائے گا اختیار ہے یا شک ہے. قرآن مجید میں یہ موسٹلی اختیار میں آیا. جا علی حتی زید، یہ حتی حرف و عطف ہے. حتی کے اور بھی استعمالات ہیں جو آپ ایڈوانس عربک گرامر کے انشاءاللہ جو ہم کورسز کروا رہے ہیں اس میں ضرور اس کو دیکھیے گا، یہاں ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. تو زید حتی حرف و عطف کب ہوتا ہے؟ ویری سمپل. یہ حرف و عطف اس کے بعد اسم ہو نمبر ایک، اور اسم مرفوع ہو یا منصوب ہو یا پھر مجرور پر عطف ہو رہا ہو اس صورت میں. یعنی مثلا اس سے پہلے بھی کوئی اسم حالت جر میں ہو، اس پر اس کو عطف کروایا جا رہا ہو اس صورت میں، کیونکہ حتی حرف جر کے طور پہ استعمال بھی ہوتا ہے. سو یہاں پر یہ عطف ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ زید ان کا اعراب پچھلے کلمہ پر عطف ہوا ہے. یعنی علی آیا یہاں تک کہ زید بھی آیا. اب یہ کرتا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کسی کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ زید نہ آیا ہو، مطلب میں کسی کو بتا رہا ہوں، مجھے اگر یہ خیال ہے، میں نے یہ بھانپ لیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو ڈاؤٹ ہو کہ زید نہیں آیا، تو میں اس کے ڈاؤٹ کو دور کر دوں کہ جا علی حتی زید، یعنی یہاں تک کہ زید بھی آیا. یہ حرف غایت اور انتہا کے بیان کے لیے ہوتا ہے. اب اگر جملہ ہے علی جا ام زید، یہ ام بیسیکلی تعیین یعنی تعین کرنے کے لیے تعیین کہتے ہیں، یعنی آپ متعین کریں کسی چیز کو، کوئی چیز ہم کیٹیگری کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی مجھے پتا ہے کہ زید اور یعنی کوئی آیا ہے، تو بس میں صرف تعیین چاہ رہا ہوں. یعنی مجھے پتا ہے کوئی آیا، بس آپ مجھے تعین کر دیں کہ کون آیا ان دونوں میں سے. تو علی جاء ام زید، اور یہ ہمیشہ حرف استفہام کے ساتھ آتا ہے. البتہ اس کی مزید لمبی چوڑی تفصیل ہے،
اس پر بھی انشاءاللہ آپ ایڈوانس عربک گرامر کے جو کورسز آئیں گے اس میں آبزرو کر سکتے ہیں، اور مزید جو ہمارے آپ یوٹیوب چینل پر اپڈیٹس آتی رہیں گی آگے، اس میں یہ ضرور کہیں نہ کہیں تفصیل سے بیان ہوگا۔ ام زید، اب یہاں پر زید معطوف ہے، ام حرف عطف ہے، اور علی یہاں پر اسم معطوف ہے جس پر اس کا عطف ہو رہا ہے، تعین کرنے کے کام آتا ہے، یعنی علی آیا۔ اب یہاں پر بھی ترجمہ اصل میں یا ہی ہے، یعنی کیا علی آیا یا زید آیا۔ اب یہ کیا ہے، ما جاء علی لیکن زید، یہ لیکن بالکل لاکنہ والا ہے، لیکن یہ فرق ہے کہ جب یہ ہلکا کر دیا جائے اور اس کے بعد مفرد اسم ہو تو یہ حرف و عطف کا کام ہوتا ہے، شک ابہام کو دور کرنا ہوتا ہے، یعنی ما جاء علی، علی نہیں آیا لیکن زید آیا، کسی وہم کو دور کرنے کے لیے۔ جملہ ہے ما جاء علی بل زید، یہ بل کا کام کیا ہوتا ہے، یہ منفی کلام میں لیکن کے معنی دیتا ہے، یعنی ما جاء علی، علی نہیں آیا بلکہ زید آیا، تو یہ پچھلی بات کو بیسیکلی نیگیٹ کرنا ہوتا ہے۔ البتہ بل کے دو طرح استعمال ہیں، کبھی کبھی یہ ایک کلام سے دوسرے کلام میں منتقل ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے پازیٹیو جملے میں۔ نیگیٹو جملے میں یہ پچھلی بات کے یا تو اس بات یا نفی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جاء علی لا زید، یہ لا یہاں پر حرف کا کام کرتا ہے، اس کی بھی شرط یہ ہے کہ اس کے بعد مفرد اسم ہو، اور بیسیکلی جو مثلا علی آیا لا زید، زید نہیں، یعنی بیسیکلی یہ علی آیا زید نہیں بلکہ علی آیا، یہ وہ ہے، یعنی کسی بات کی نفی کی جا رہی ہے، پچھلے بات کی، یعنی جو اس سے پیچھے کا جو اسم ہے اس کا اس بات کیا جا رہا ہے، اور لا کے بعد والے بات کی یعنی معطوف کے حکم کی نفی کی جا رہی، یعنی اگر کسی کو ڈاؤٹ تھا کہ زید بھی آیا ہے تو اس کے ڈاؤٹ کو دور کیا جا رہا ہے، جا علی لا زید۔ الحمدللہ یہ حروف العطف کا مختصراً تعارف ہے، کوئی بہت بڑا کوئی اس میں ٹریگنومیٹری کا مسئلہ اور الجبرے کا مسئلہ نہیں ہے، ویری سمپل ہیں۔ قرآن مجید میں اگزامپل دیکھتے ہیں، مثلا لہو ملک السماوات والارض، اب یہ الارض یہاں معطوف ہے اور السماوات معطوف علیہ ہے، اور اس نے اس کے حکم کو ساتھ لے لیا، یعنی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ الذی خلقک فسواک، اب پہلے تک تخلیق ہوتی ہے اور فا یہ ترتیب میٹر کر رہی ہے، یعنی پھر جو ہے وہ تسویتاً کیا گیا یعنی سنوارا گیا، فعدلا کا یہ پھر سیکنڈ سٹیپ ہے، یعنی یہ سب کام ترتیب میں ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، یعنی فاحیاکم یعنی تم پہلے مردہ تھے پھر تمہیں زندگی دی، فا ترتیب، ثم پھر اب یہ کیا ہوا، گیپ ہے، یعنی تم پھر زندہ رہے، تم نے کوئی زندگی گزاری، اسی لیے ثم آیا ہے، فا نہیں آیا، کیونکہ فا تعقیب ہوتا ہے، فوراً سے ایک دوسرے کے پیچھے معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ثم کیا ہوا، گیپ ہے، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر مرنے کے بعد ہم پھر قبر میں پڑے رہیں گے، اس لیے ثم آیا کہ پھر بہت عرصہ پڑے رہو گے پھر زندہ کیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، یعنی وہ دوبارہ اٹھنے کے بعد بھی پھر کچھ گیپ ہے، اور اس گیپ کے لیے پھر ثم آیا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ترتیب اور تراخی ہو رہی ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، یعنی اب یہاں او کیا ہے، اختیار کے لیے، یعنی ہم کوئی بھی آیت منسوخ یعنی یعنی جو بھی ہم آیات میں سے آیات منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، یا پہ کیا او یا اختیار یا یہ کر لیتے ہیں۔ خرج المدرسون حتی المدیر، یعنی تمام مدرس نکل گئے یہاں تک کہ پرنسپل بھی چلا گیا، حتی عاطفہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا۔ انذرتم ام لم تنذرہم، اب بیسیکلی یہاں اس کا استعمال اور البتہ میں یہاں اگزامپل لے آیا ہوں، یعنی کیا تمہارا ڈرانا یا تمہارا نہ ڈرانا، بیسیکلی یہاں پر حمزہ تسویہ کے لیے ہے، لیکن میں آپ کو اور ام کا بیسیکلی ایک کمپیریزن دکھا کے رہا ہوں، پیچھے تو آیا تھا نا سواء علیکم، برابر ہے تم پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، یعنی آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ ما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، اب یہاں پر لیکن کیا ہے، عطف کے لیے آیا ہے، وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، اب یہ انفسہ کا عطف کس پر ہو رہا ہے، یہ ہم ضمیر مفعول پر ہو رہا ہے، یعنی اصل میں کیا ظلم، یعنی ما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، یہ جملے کا عطف ہوا ہے، معذرت چاہتا ہوں، یہ ہوا ہے جملے کا عطف، یظلمون کا اوپر یہ
یہ انفس کا مفعول ہے، سوری، انفس یظلمون کا مفعول ہے، بیسیکلی جملے پر عطف ہوا ہے، یعنی ما ظلمہم اللہ ولکن یظلمون انفسہم، تو یہ بیسیکلی جملے کا جملے پر عطف ہوا ہے یہاں پر. تو اولئک کل انعامی بل ہم اضل، یعنی اولئک کل انعامی. اب یہ پازیٹیو جملہ ہے، میں نے آپ کو گزشتہ سلائیڈ میں نیگیٹو دکھا دیا، یہ پازیٹیو جملہ ہے. مثلا اولئک کل انعام، وہ جانوروں کی طرح، بلکہ یعنی کلام کو اس سے بدل کر اگلے کلام کی طرف منتقل کر دیا گیا، ہم اضل، بلکہ وہ تو بہت ہی یعنی گئے گزرے ہیں، بہت گمراہ ہیں، جانوروں سے بھی آگے بات نکل چکی ہے. بل ہم اضل، یہ جو ہم اضل، پچھلی بات سے دوسری بات کی طرف کلام منتقل ہو گیا ہے. اور اگر نفی کے ساتھ ہو تو پچھلی بات کے کلام کی نفی کر دی جاتی ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. قرأت کتابا لا جریدتا، میں نے یعنی کتاب پڑھی، کوئی رسالہ نہیں پڑھا، یعنی اخبار نہیں پڑھا. سو یہ بیسیکلی کیا ہے، کسی کو ڈاؤٹ ہو رہا ہو سکتا ہے میں نے اخبار پڑھی ہو، تو اس میں بتا رہا ہوں بھائی اخبار نہیں پڑھی میں نے، بلکہ کتاب پڑھی ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا، اور اس کے اندر 4 موضوعات تھے: النعت، البدل، التوکید، العطف. اور الحمدللہ ہم اپنے کورس کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. عین ممکن ہے 3 یا 4 لیکچر اور ہوں گے انشاءاللہ. بہت جلدی یہ سفر ہمارا مکمل ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کو آگے مزید پازیٹیولی، مزید زیادہ اچھے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.